اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اسلام نہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ ہوتی، مذہب نہ ہوتا، تو ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ تک معلوم نہ ہوتا۔ پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن مذاہب کے پاس، جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان کے پاس دیکھیں کہ پیشاب کرنے کا طریقہ، استنجے کا طریقہ تک ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھائی، کھانے کا طریقہ سکھایا، اور کھانے کے آداب دیکھیں کتنے کھانے کے آداب ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد دسترخوان بچھائے اور بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کل بیمینک کل مما یلیک، کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ سیدھے ہاتھ سے کتنے لوگ کہ چمچے سے کھانے کو فیشن سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اپنا ہے، کہ اللہ نے یہ ہاتھ نعمتیں دی ہیں، اس سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان چائے پی رہے ہیں الٹے ہاتھ سے کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ یہ سب اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، غیر کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے پیے، یہ بائیں ہاتھ سے پیے، شراب پیے، یہ پانی پیے، ان کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے پاس تو تمیز ہے، اسلام نے سکھایا ہے ہر چیز کو۔ تو بہرحال کھانے کے آداب میں سے یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں اور مل بانٹ کر کھائیں، کہ ایک برتن بڑا ہو اس میں 3-4 آدمی بیٹھ کر کھائیں، یہ سنت ہے۔ جہاں جہاں انگریز نے حکومت کی ہے وہاں پر پلیٹیں الگ ہوئی ہے، ٹیبل سسٹم وہاں پر آیا ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی جہاں پر جن ممالک میں انگریزوں نے حکومت نہیں کی ہے وہاں پر جا کر دیکھ لیں، عرب ممالک ہیں مثال کے طور پر، آج بھی بڑی بڑی ڈش لگتی ہے، اس میں 5 آدمی 10 آدمی بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، کہ کلو جمیعا، کہ سب مل کر کھاؤ، کہ یکفی اثنین ثلاثہ، کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے، اور یکفی اور 3 آدمیوں کا کھانا 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جم کر کھاؤ، مل کر کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اگر بسم اللہ بھول گئے تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھے، ورنہ فرمایا شیطان بھی تمہارے کھانے کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور جلا ہوا نہ کھائیں، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، اور لک الحمد لک الشکر پڑھتے ہوئے کھائیں، لک الحمد لک الشکر، اللہ کی بھی تعریف کریں، اور جو پکاتے ہیں ان کی بھی تعریف کریں، کہ ساری زندگی بیگم بیوی گھر میں پکا کر دیتی ہے، کہ ایک مرتبہ کہیں دعوت میں گئے تو ہم اس کی تعریف بڑی کرتے ہیں، کبھی ہوٹل میں ایک مرتبہ کھا لیے تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، زندگی بھر پکا کر دینے والی بیوی، اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ گھر والے پوچھتے، بچے پوچھتے کہ آپ یہ تو دعوت میں پڑھی جانے والی دعا ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہم اطعم، اے اللہ تو ان کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، من اطعمنی واسقی من سقانی، کہ جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ تو یہ بھی تو ہمیں پکاتی ہیں، کھلاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ بہرحال کھانے کی بھی پکتا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان تھی، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، اللہ کے نبی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگاتے، وَإِنِ اشْتَهَا أَكَلَ وَإِلَّا فَلَا،
کہ پسند لگتا تو کھاتے، ورنہ اللہ کے نبی اسے نہ چھوتے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تعریف کریں کہ اس پر ایک لطیفہ سناؤں کہ ایک مرتبہ سنا کہ کھانے پر تعریف کرنی چاہیے، تو گیا جا کر کھانے بیٹھا تو کھانے کا لقمہ اٹھایا تو کہا کہ بیگم خوشخا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور خورمہ یہ تو سبحان اللہ کتنا اچھا پکایا ہے، اور شیر خورمہ یہ تو بہت ہی بہترین ہے، کن ہاتھوں سے بنایا ہے بیگم؟ کہ بہت اچھا تعریف کرنے لگا۔ تو بیگم اندر سے بیلن لے کر آئی، یہ پریشان ہو گیا کہ حضرت بولے تعریف کرو، میں تعریف کر رہا ہوں، اور یہ بیگم اندر سے بیلن لے کر آ رہی، کیا ماجرا ہے؟ تو ہوا یہ تھا، تو بیگم نے کہا کہ روزانہ میں اتنے سال سے شادی ہو گئی 10 سال، آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج کیا پڑوسن نے کھانا دے کر بھیجا؟ تو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال اس سے پہلے دیکھ لیں چولہا گرم ہے، شتل گرم ہے یا نہیں، اس کے بعد تعریف شروع کریں۔ بہرحال کھانے کے اندر عیب نہ لگائیں، یہ بھی سنت۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کو چاٹے، انگلیوں کو صاف کرے، اور برتن کو صاف کرے، اور کھانے کے بعد کلی کرے، ہاتھ دھوئے، اور دسترخوان اٹھائے، اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر مکمل دعا نہیں آتی تو دسترخوان اٹھائے، دسترخوان بچھانا، اگر کھانے کے درمیان کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھائے اور صاف کر کے کھائے، یہ بھی سنت ہے۔ حضرت ایران جب فتح ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، اٹھائے صاف کر کے کھانے لگے۔ کسی نے کہا کہ تم ایران کے بادشاہ کے دربار میں ہو، گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھاتے ہو، یہ بادشاہ اس کو عیب سمجھے گا، برا سمجھے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جملہ کہ سونے سے نقش کرنے کے برابر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ اور ایک سنت بھی ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھائے، ٹیک لگا کر نہ کھائے۔ اللہ کے نبی ایسے کھاتے تھے جیسے غلام کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جیسا کہ کوئی بادشاہ ہے کہ اپنے غلام کے سامنے نعمت دیتا ہے تو کتنے ادب و احترام کے ساتھ کہ بادشاہ کا ہے، ایک ایک لقمہ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاتے۔ اللہ کے نبی اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ کھانے کے آداب ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے انسان کھائے تو انسان کی صرف پیٹ کی غذا نہیں ہوگی، انسان کی روح کی بھی غذا ہوگی۔ اور جب اس لیے کہ کھانا بہت بڑی، ہم جو روٹی کھاتے ہیں تو وہ روٹی 1 سال پہلے اس کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، بنتے بنتے ہمارے پاس آنے میں 1 سال لگتی ہے۔ اسی کو کہا کہ سعدی نے ابر و باد ماہ و خورشید و فلک درکار اند تا تنانے بکف آری و بغفلت نخوری، کہ تیری پیچھے چاند سورج ستارے روٹی بننے کے لیے کہ بارش کا برسنا ضروری ہے، زمین سے اناج کا نکلنا ضروری ہے، سورج کی کرنیں ضروری ہیں، سب چیزیں تیرے محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب تو روٹی ہاتھ میں لے تو یہ انصاف نہیں ہوگا کہ تو اسے غفلت کے ساتھ کھائے۔ ہما از بہر تو سرگشتہ کہ وہ فرما برداں، شرط انصاف نباشت کہ تو فرما نہ بری، کہ اتنی ساری چیزیں تیرے پیچھے لگی ہوئی ہیں لیکن انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ تو اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول میں اس سنت کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق